إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. برادران اسلام، عزیز نوجوانوں اور عزیز بچوں، قرآن حکیم کی سورہ عنکبوت کی ایک آیت اس وقت تلاوت کی گئی. قرآن مجید ہماری رہنمائی ہر موڑ پر، ہر مقام پر کرتا ہے، جس کی رہنمائی میں ہم اپنی زندگی کا سفر آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. محترم حضرات، اس وقت ملکی اور عالمی سطح پر جس قسم کے حالات رونما ہیں، یہ ساری انسانوں کے سامنے بہت ہی واضح انداز میں کھل کر کے سامنے آ گئے ہیں. ہمارا ملک اس وقت انسانوں کے ساتھ جو طریقہ کار اختیار کر رہا ہے، اس سے بات ہمارے سامنے کھل کر کے آتی ہے کہ پھر سے ہندوستان آزادی سے غلامی کی طرف پلٹ کر کے جا رہا ہے. یہ سال جو گزرا ہے، یہ سال ہمارے سامنے بہت ہی تفصیلات کے ساتھ اس حقیقت کو ہمارے سامنے کھول کر کے رکھ دیا کہ زعفرانی قوتیں اس وقت انسانوں کو غلامانہ ذہن کی طرف لے جانے کی پوری کوششیں کر رہے ہیں. اس میں امت مسلمہ جو کہ ایک اہم مقصد اور ایک اہم کام کے لیے اٹھائی گئی ہے، اس کی صورتحال بھی کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. مختلف نئے قوانین، انسانی حقوق کی حق تلفیاں اور مذہب پر مختلف قسم کی پابندیاں، یہ ایسے حالات ہیں جس سے مسلمانوں کو اور خصوصاً امت مسلمہ کو اسلام پر عمل اور اسلام پر چلنے کا معاملہ مشکل اور مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے. حضرات، یہ حالات ہیں ہمارے اس ملک کی. ایسے ہی حالات جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے تھے، بلکہ اس سے زائد سنگین اور اس سے زائد سخت ترین حالات وہاں کے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. مسلمانوں نے دین کو اپنا مقصد اور نصب العین بنا کر کے جو جد و جہد قرآن کی روشنی اور قرآن کی رہنمائی میں کی، ہمارے سامنے رزلٹ
اس طریقے سے سامنے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ان سنگین حالات کے اندر بھی قائم ہو کر کے رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین انسانوں کے لیے رہنمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین انسانوں کے لیے ایک رحمت بن کر کے ثابت ہوا۔ محترم حضرات، قرآن مجید ان سنگین حالات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہاں بھی کیا اور آج بھی اس دور کے اندر جہاں حالات اتنے سنگین ہیں، قرآن کی رہنمائی میں اگر انسان اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش اور کوشاں رہے گا، تو یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہ سکتی ہے۔ سورہ عنکبوت کی ان آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ عنکبوت میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں اور ان کے ساتھیوں کو اس میں رہنمائی دی گئی۔ قرآن مجید کے مطالعے سے ہمارے سامنے تین باتیں بہت ہی اہم اور کھل کر کے سامنے آتی ہیں کہ ان تین باتوں کو اگر اس وقت امت مسلمہ اگر اپناتی ہے تو پھر انشاءاللہ یہ حالات بدل سکتے ہیں اور ان حالات کے اندر تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید نے ایسے ہی سخت ترین حالات میں جب ایک فرد اسلام کی راہ پر چلنے کے بعد اور اسلام کی راہ کو اپنانے کے بعد جو حالات اس کے لیے پیدا ہو رہے تھے، اس کی زندگی اجیرن بنتی چلی جا رہی تھی، وہ مختلف قسم کے سنگین حالات سے شکار ہو رہا تھا، تو ایسے میں قرآن مجید نے جو رہنمائی فرمائی وہ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑا جائے۔ تمسک بالکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے مضبوط تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے گہرا رشتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے سائے میں زندگی بسر کرنے کا احساس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی اور اس میں اپنے لیے جنت کی راہ کو دیکھنا، یہ وہ اہم ترین پہلو ہے جو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بتایا گیا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نازل ہو رہی ہے اس کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، اس کے سائے میں زندگی بسر کرو۔ قرآن مجید سے تعلق کی نوعیت صرف اتنی نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، اس کے نکات لوگوں کے سامنے بیان کریں اور اس کے تمام پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے عام کریں، بلکہ قرآن مجید سے تعلق کی حقیقی نوعیت یہی ہے کہ فرد جب اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان مزید بڑھ جائے۔ ایمان جب بڑھتا ہے تو فرد اس ایمان کی روشنی میں جو مقصد اس نے اپنے اوپر قرآن سنت کی روشنی میں اٹھا لیا ہے، اس کے لیے جدوجہد کی کیفیت بھی اسی ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ تمسک بالکتاب یقیناً ہمارے لیے آج کے اس دور کے اندر بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے کے ساتھ پکڑا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے سائے میں زندگی بسر کی جائے۔
ایک جنگ کا موقع جہاں پر صحابہ کرام کو بہت سارے لوگوں نے آ کر کے ڈرایا کہ تمہاری فوجیں اتنی چھوٹی ہیں، باہر کی فوجیں آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں، یہ خوف دلانے کی کوشش کی، تو صحابہ کرام نے اس خوف کے اندر، اس بات کے اندر اس چیز کو محسوس کیا جو قرآن مجید کی روشنی اور قرآن مجید کے مقصد کو اپنا کر کے یہ لوگ اٹھے تھے۔ انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی چیز ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کا رسول کرتا ہے۔ ان مشکل حالات میں بھی خدا کے دین کی اقامت کے لیے صحابہ کرام نے جب مشکل حالات سامنے آئے، پریشانیوں اور مختلف قسم کے سنگین حالات سامنے آئے، تو ان سنگین حالات میں اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے جنت دیکھی اور بتایا کہ اس جنت کا وعدہ اللہ ہمارے ساتھ کرتا ہے، رسول ہمارے ساتھ کرتا ہے، ہمیں جدوجہد کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز تمسک بالکتاب سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے مضبوط رشتہ یقیناً ہم سب کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی کتاب سے تعلق کی مضبوط نوعیت ہمارے اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری زندگی کے شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے بدل جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کرے، تب کہیں جا کر کے یہ حالات یقیناً بدل سکتے ہیں۔ دوسری بات جو ان آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز کو قائم کرنا یقیناً سنگین حالات ہیں۔ سنگین حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ سے تعبیر فرمایا ہے۔ حالات کی سنگینی اور نماز سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یقیناً یہ ایک بہت ہی غور کرنے والا سوال ہے۔ نماز دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے تو پھر وہ چیز دیکھتا ہے جو کل واقع ہونے والی ہے، کل قیامت کے روز اس کے سامنے جو چیز پیش ہونے والی ہے وہ چیز اس کو دیکھتا ہے، اسے یقین بڑھتا ہے، اس کی یقین کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی یقین کی پختگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے قیام کی بات بیان فرمائی، اقیم الصلاۃ، نماز قائم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنے کی بات بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہمارے سامنے اس طریقے سے واضح ہو کر کے سامنے آتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتے، وہاں سے روشنی حاصل کرتے، وہاں سے ایک مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ دراصل یہ وہ نماز ہے۔ نماز کا قیام خدا سے تعلق کی نوعیت کو واضح کرتا ہے۔ یہ دوسرا پہلو ہے جو قرآن ہماری طرف رہنمائی کرتا ہے۔ نماز کا قیام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کے احکامات کو قبول کرتے ہوئے خدا کے سامنے جھکنے، اپنی جبین کو خدا کے سامنے جھکانے والی بات، یہ وہ پہلو ہے جو قرآن ہمارے سامنے رہنمائی کرتے ہوئے بتاتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ حضرات، یہ دوسری رہنمائی ہے جو ان آیات کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمائی ہے، جو اس سورہ کے اندر کئی آیات کے بعد پھر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ صبر اور توکل قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر چلتے ہوئے صبر کا پہلو یقیناً تمہیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔
صبر کا تعلق اور صبر اور توکل کا تعلق چولی دامن کی طرح کا ہے. آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کرتا ہے، وسائل کی کمی پر روتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے. دوستو، آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھ جائیے، صحابہ کرام کی تاریخ پڑھ جائیے، کبھی آپ حضرات نے وسائل پر جو کہ مکمل کر کے آگے بڑھنے کی بات رہی ہو اس کو یقیناً قبول نہیں کیا ہے. جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، ہر اعتبار سے وسائل بالکل کم تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمان صبر اور توکل کے بھروسے پر اٹھے اور کامیابی ان کی قدم چومتی ہوئی نظر آئی. یقیناً وسائل کم ہی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے لیے شروع سے وسائل کا معاملہ بالکل کم ہی رہا ہے، لیکن ایک مسلمان کو، ایک داعی کو، ایک اسلام پر چلنے والے کے لیے صبر اور پھر توکل کی کیفیت میں اٹھنے کی ضرورت ہے، اور صبر کے پہلو کو اختیار کرتے ہوئے اسے مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہ تین رہنمائیاں ہیں جو قرآن مجید ہمارے سامنے بتاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے کہتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آزمائشیں یقیناً اس راہ پر چلتے ہوئے آئیں گی، یقیناً آپ کے وجود کو ختم کرنے کی باتیں ہوں گی، آپ کے مقدس مقامات کو چھین لینے کی کوششیں ہوں گی، آپ کو آپ کے مشن سے ہٹانے کی پوری کوششیں ہوں گی. ایسے میں صبر اور توکل کا قرآن جو ہمارے لیے رہنمائی دیتا ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم جس مقصد پر جمے ہوئے ہیں، جس مقصد پر استقامت کی کیفیت لگائے ہوئے ہیں، یہ دراصل صبر کا معاملہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آزمایا جائے گا، بھوک سے آزمایا جائے گا، خوف سے آزمایا جائے گا، مال اور اولاد کی کمی سے آزمایا جائے گا، رزق کی کمی سے آزمایا جائے گا. آزمائشیں آئیں گی. ایمان کا تعلق آزمائش سے ہے، اور ایمان جب لاتے ہیں، حقیقی ایمان جب کسی فرد کے اندر پیدا ہوتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں. آزمائش کو دعوت دینا نہیں ہے، بلکہ آزمائشیں آتی ہیں تو اسے قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر استقلال کو کہتے ہیں، صبر جم جانے کو کہتے ہیں، صبر موقف پر ڈٹ جانے کو کہتے ہیں. صحابہ کرام، ان کے سامنے حالات خراب ہوئے، وہ موقف پر ڈٹے رہے، ایک انچ بھی موقف سے ہٹنے کا معاملہ ان کا نہیں رہا. آج بھی اگر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اقامت کا جو نصب العین ہے اسے لے کر کے ڈٹ جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ العزیز کامیابی ان کے قدم چوم سکتی ہے. صبر اور پھر توکل کی جو بات ہے وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہے. اللہ پر بھروسے کی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ سارے معاملات کو چھوڑ چھاڑ کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں. نہیں، بلکہ جو وسائل آپ کو ملے ہوئے ہیں، جو طاقت آپ کو میسر آئی ہوئی ہے، اس طاقت کا، ان وسائل کا پورا استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسے کی بات ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، میں اونٹ کو باندھ کر کے اللہ پر بھروسہ کروں یا پھر اسے کھلا چھوڑ کر کے بس بھروسہ کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعقلھا ثم توکل، اسے باندھو، جو رسی تمہارے ہاتھ میں ہے اسے تدبیر کی راہ پوری اختیار کرو، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو کہ یہ اونٹ بالکل آپ کے ہاتھوں سے نہیں جائے گا. تو یہ تدبیر اور پورے منصوبے کے ساتھ
کرنے کا نام توکل ہے۔ تو یہ تین باتیں ہمارے سامنے قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں آئی ہیں، وہ یقیناً ایسی رہنمائی ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ حضرات، میں اس موقع پر آپ تمام حضرات سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں، یقیناً میں اور آپ مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے حامل افراد ہیں۔ ہمیں ان تینوں رہنمائیوں کو جو قرآن نے ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے اسے اپنا کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ان تین رہنماؤں کو چھوڑ کر کے ہم خدا کے دین کو پھیلانا چاہیں گے تو یقیناً یہ چیزیں ناممکن نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی رہنمائی حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اس کے سامنے جھکنے، نماز قائم کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، صبر اور توکل کے پورے معیار کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔